नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात के रूबरू फिर हम हाज़िर खिदमत हैं एक नए सबक के साथ में, नई वीडियो के साथ। और नूरानी क़ायदा की तख्ती नंबर 15 और सबक नंबर मेरा 16वां या 17वां है। सबक नंबर 16 है। लिहाजा उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को खैर व आफियत से रखे। मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचा करे। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें, बीच में स्किप वगैरह मत करें, वरना कुछ कायदे जो बताए जाते हैं वो शायद पूरे समझ में ना आए। इसलिए पूरी वीडियो देखें। और आज की वीडियो इंशाअल्लाह मेरी बड़ी टॉप की होने वाली है। मैं आज सबक लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाज़िर खिदमत हूँ, तख्ती नंबर 15, जिसमें मौजू है हुरूफ़ क़मरी और हुरूफ़ शमसी। हुरूफ़ क़मरी भी 14 होते हैं और हुरूफ़ शमसी भी 14 होते हैं। मैं चूँकि इससे पहले आप हज़रात के लिए काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, शुरू से लेकर के अब तक इज़हार, इख़फ़ा, इदगाम और हुरूफ़ क़लक़ला और तमाम सारी वीडियो मेरी आप हज़रात के रूबरू हाज़िर खिदमत हैं। मैं चाहता हूं कि आप हज़रात उन वीडियो को देख करके अपना सबक दुरुस्त करें। और उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर आप हज़रात 3 महीने तक मुसलसल कायदे के साथ, मेहनत के साथ अगर वीडियो देख करके अगर आप पढ़ते रहे या मेहनत करते रहे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मीद है आप बेहतरीन कुरान मजीद पढ़ने वाले हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही वीडियो पर रोज़ाना आएँ। आप अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो निकाल लें और नूरानी क़ायदा उसमें आप पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह 3 महीने में बेहतरीन कुरान मजीद पढ़ने वाले आप कारी बन जाएंगे। और ना ज़्यादा सही तो आप कम अज़ कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात इसको पूरी वीडियो को पूरी देखा करें और देखने के बाद में जो कवायद समझाए जाते हैं उन कवायद पर अमल करके मेहनत करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन कुरान मजीद आप पढ़ना जान जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ वीडियो शुरू करता हूँ सबक के साथ में। मैं शुरू करता हूँ वीडियो को सबक के साथ में। मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, इनको मालूम है हुरूफ़ क़मरी कितने हैं, हुरूफ़ शमसी कितने हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे हुरूफ़ क़मरी कितने होते हैं, हुरूफ़ शमसी कितने होते हैं? हुरूफ़ क़मरी 14 होते हैं। हुरूफ़ क़मरी 14 होते हैं, हुरूफ़ शमसी भी 14 होते हैं। ठीक है। और हुरूफ़ क़लक़ला कितने होते हैं? 5 होते हैं। हुरूफ़ इज़हार के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है। हुरूफ़ हल्क़ी कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा, हुरूफ़ इख़फ़ा कितने होते हैं? 15 होते हैं। शाबाश, ठीक है। सबक पिछला याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो हुरूफ़ क़मरी काली पट्टी में सफ़ेद हरफों में जो लिखा हुआ है हुरूफ़ क़मरी, फिर नीचे लिखा हुआ हुरूफ़ शमसी, 2 लाइनें हुरूफ़ क़मरी के बारे में हैं, 2 लाइनें हुरूफ़ शमसी के बारे में हैं। 2 लाइन हुरूफ़ क़मरी के बारे में, 2 लाइन हुरूफ़ शमसी के बारे में है, ठीक है। हाँ, अब आपको देखना है सबसे पहले ऊपर जो कायदा लिखा होता है, इनमें लिखने वाले ने, मुसन्निफ़ ने बहुत बेहतरीन अंदाज में इस नूरानी कायदे को लिखा है। हालांकि एक किताब होती है इस्तरनल कुरान, वो भी बहुत बेहतरीन किताब होती है, उसमें भी ऊपर हाशिया लिखा होता है, उसमें भी इस तरीके बताए होते हैं। तो यहाँ पे हुरूफ़ क़मरी लिखे हुए हैं, अलिफ बा जीम हा खा ऐन गैन फा क़ाफ काफ मीम वाव हा या, ये 14 हरफ क़मरी हैं। और 14 शमसी हैं, ता सा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद दाद ता ज़ा लाम नून। मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दी है ताकि इसलिए कि आपको बोर ना महसूस हो, आपको ज़्यादा आप उकसाएं ना वीडियो देख करके, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया है। यहाँ से शुरू करते हैं सबक। चलिए पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
واو لام زبر ول، واو لام زبر ول، قاف زبر قا، قاف زبر قا، میم زبر ما، میم زبر ما، را زیر ری، را زیر ری، والقمری. والقمری. اچھا میں نے جو حروف قمری بتائے تھے یہ 14 حرف، تو اب اندازہ لگائیے، یہاں پہ ذرا غور کیجئے، واو کے بعد کون سا حرف ہے؟ الف ہے. الف کے بعد کون سا حرف ہے؟ لام. لام ہے. لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ قاف. قاف. اب یہ ہمیں غور کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے، لام، الف اور لام کے بعد میں اگر اوپر کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الف اور لام کے بعد میں جی اوپر کے 14 حرف یعنی قمری حروف میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے جی تو یہاں پر کیا ہوگا؟ لام پڑھا جائے گا، لام پر اظہار ہوگا، لام کو ظاہر کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ الف نہیں پڑھا جائے گا. کتنے حرف چھوٹ رہے ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ الف اور لام. یہاں پہ قاعدہ الف اور لام کا ہے. الف اور لام 2 حرف ہیں جس میں سے الف چھوٹ جائے گا، لام پڑھا جائے گا. ٹھیک. اچھا اس میں یہ جو قاف ہے کس حرف میں سے ہے؟ قمری میں سے ہے. قمری میں سے. آگے آئیے، واو لام زبر ول. واو لام زبر ول. جو ول ہم نے کہا تو الف بیچ والا چھوٹ گیا جی ہے نا، الف سائلنٹ ہو گیا. جی جیسے کہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، جیسے لکھا جاتا ہے ڈیلیٹ، تو آخری والی جو ای ہوتی ہے جی وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے ڈیلیٹ میں. جی لکھا جاتا ہے ڈیٹ، جی DATE، مگر لکھا جاتا ہے ڈیٹ، DATE، ڈاٹے لکھا جاتا ہے مگر پڑھا کیا جاتا ہے؟ ڈیٹ. ڈیٹ پڑھا جاتا ہے. ای جو آخری والی ہوتی ہے وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح عربی میں بھی کچھ ایسے حرف ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو ہوتے ہیں مگر پڑھنے میں وہ سائلنٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیسے کہ جیسے کانسوننٹ اور واولس ہوتے ہیں انگلش میں، اس طرح کی کانسوننٹ آئے گا تو کیا ہوگا؟ واولس آئیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اسی طرح قمری اور شمسی بھی عربی میں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ قمری حرف آگے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لام کو ظاہر کیا جائے گا. جیسے واو لام زبر ول، واو لام زبر. لام ظاہر ہو گیا، الف چھوٹ گیا. یا زبر یا، تا کھڑا زبر تا، میم کھڑا زبر ما، والیتاما، والیتاما. تا بڑھے گا، میم بڑھے گا، یہ میں نے پہلے بتایا ہے. ٹھیک ہے. کھڑا زبر حرف مد کے برابر ہوتا ہے. جی والیتاما، والیتاما. واو لام زبر ول، واو لام زبر ول. قاف زبر واو لام زبر ول، واو لام زبر. الف قاف زبر اق، الف قاف زبر اق. والاق، والاق. را زبر را، را زبر را. با یا زر بی، با یا زر. نون زبر نا، نون زبر نا. والاقربین. والاقربین. ہاں را پر کرنا ہے کیونکہ پچھلا قاعدہ جو اپن نے پڑھایا ہے جی وہ را کے بارے میں تھا، تو یہاں پہ را پر کرنا، باریک کرنا تو معلوم ہو گیا ہوگا. جی ٹھیک ہے. واو کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ والاقربینہ میں واو کے بعد میں واو کے بعد الف. الف کے بعد میں لام. لام، تو کون سا پڑھا جائے گا حرف؟ لام. لام پڑھا جائے گا، الف سائلنٹ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. الف حذف ہے. جی والاقربین، والاقربین. میم لام زبر مل، میم لام زبر. قاف الف زبر قا، را زر ری، را زر. عین زبر ع، عین زبر ع. تا پشتو، تپشتو. ملقارعۃ. والقارعۃ. یہاں کتنے حرف غائب ہوئے؟ 2 حرف غائب ہوئے. ایک میم کے ساتھ جو الف ہے اور ایک جو اکیلا الف بنا ہوا ہے، یہ دونوں الف سائلنٹ ہو گئے. جی ٹھیک ہے. لام پڑھا گیا، میم کے بعد لام پہ ڈائریکٹ آ گئے. ملقارعۃ، والقارعۃ. حافش ہو، میم لام پش مل، ہمل. یہاں پہ کون سا حرف غائب ہوا؟ الف. لام ظاہر ہوا، جی ہمل، میم پہ پش مف، ہمل مف، لام ذلی، حا پش حو، نون زبرنا، ہم المفلحون. هم المفلحون. یہ کیا تھا؟ قمری کا قاعدہ. اب آگے آ جائیے شمسی میں. حروف شمسی معلوم ہے کتنے ہیں؟ 14 حرف بھی یاد ہوں گے، تا ثا دال ذال را زا. یہ پورے ملا کے 14 حرف ہوتے ہیں نون تک. اب آگے 10 میں آ جائیے. یہ جو پٹی میں نے بتایا تھا اوپر قمری نیچے شمسی. اب دوسری لائن جو آ رہی ہیں 2 یہ شمسی والی ہیں. الف زیری، ذال سین زبر دش، ادش، سین میم زبر شم، شین میم زبر شم، سین پہ سو، اذا الشمس، اذا الشمس. اچھا ذال پر حرکت ہے نا، ذال پر زبر ہے. جی اس کے بعد میں ذال کون سے حرف سے ملائی گئی؟
से شین سے، شین ہے یہ. शीन से دال کون سے حرف سے ملائی گئی؟ शीन से شین، بڑی شین ہے. शीन से ہاں، دال شین سے ملا دی گئی نا. जी اب بیچ میں حرف کتنے چھوٹے یہ بتاؤ؟ दो دو کیسے چھوٹے؟ دو الف ایک لام، کتنے ہو گئے؟ तीन تین حرف ہو گئے. जी اب ایک بات یاد رکھیے، जी دال یہ جو ہے نا، जी الف اور لام کے بعد میں اگر شمسی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، जी یہاں پہ الف لام کے بعد میں قمری میں سے حرف آ رہا ہے تو لام کو ظاہر کیا جائے گا. یہاں پہ الف اور لام کے بعد میں اگر شمسی میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام اور الف دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے. یہاں پہ لام پڑھا گیا تھا، الف سائلنٹ تھا قمری میں. یہاں جب شمسی کا حرف آئے گا تو لام اور الف دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے، دونوں حذف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور لام اور الف اور لام سے پہلے چاہے ایک حرف چھوٹ رہا ہے نا، یہ الف لام سے پہلے ایک حرف یہ فالتو ہے، الف یہ والا الف. اب ایک ہی نہیں بلکہ یہاں پہ اگر 2 ہوتے، 3 ہوتے، 4 ہوتے، 5 ہوتے، غیر متحرک جتنے بھی ہوتے، چاہے یہاں پہ 100 حرف ہوتے، سب سائلنٹ ہو جاتے. شمسی اگر آ جاتا حرف تو جہاں پہ چاہے بیچ میں 100 حرف ہوتے سب سائلنٹ ہو جاتے. یہ قاعدہ ہے شمسی کا. ٹھیک ہے؟ دال شین زبر زش، اذش، شین میں زبر شم، سین پہ سو، اذا الشمس، کاف علی زبر کا، نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، سین پہ سو، کان الناس. نون کو کس میں ملایا گیا؟ نون کو نون سے ملایا گیا. کون کون سے حرف بیچ میں سائلنٹ ہوئے؟ کون کون سے حرف بیچ میں سائلنٹ ہوئے؟ نون کے بعد جب نون سے ملا دیا تو بیچ میں کون کون سے حرف سائلنٹ ہو رہے ہیں؟ الف لام، 2 حرف. تو کیا پڑھو گے؟ کان الناس. یا زبر یا، قاف و بشقو، یقو، لام اور پیش لر، لام کے آگے را سے ملایا گیا. ٹھیک، لام کو را سے ملا رہے، بیچ میں حرف کون کون سے چھوٹ رہے ہیں؟ الف لام، را زبر را، سین و بسو، لام پشلو. یقول الرسول، یقول الرسول. الف زبر ا، قاف یا زرقی، اقی، میم صاد پیس مس، اقیمس. اچھا اب یہاں دیکھو، میم کو کہاں ملایا؟ میم کو صاد میں ملایا. بیچ میں بتاؤ حرف کتنے چھوٹے؟ کون کون سے؟ واو، الف لام، 3 حرف چھوٹے. اچھا کسی حرف میں یہ ڈبل الف لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کلمے میں ڈبل لگی ہے، مگر اس میں جو ہم نورانی قاعدہ ہمارے پاس میں ہے اس میں ایک ہے. اور اگر ڈبل ہو، تبل ہو، 4 بار لکھا ہو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ 3 حرف مانے جائیں گے، 3 حرف ہی اصل مانے جائیں گے، واو الف لام. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اگر 1 الف 2 اور لکھا ہوتا، 2 ہوتے، 3 الف 4 الف، میں نے بتایا نا 100 الف بھی اگر یہاں پہ لکھے ہوتے تو بھی وہ سب سائلنٹ ہو جاتے. کیونکہ آگے کون سا حرف آ رہا ہے الف لام کے بعد میں؟ صاد. کون سے حرفوں میں سے ہے؟ شمسی میں سے. تو یہاں پہ سب سائلنٹ ہو جاتے. یہی قاعدہ ہوتا ہے قمری کا، شمسی کا. ٹھیک ہے؟ یہ کانسوننٹ واولز ہیں عربی کے، کیا ہیں؟ اور واولز ہیں عربی کے. اقیم الصلاۃ. اب متن پڑھ لیجئے رواں. والقمر، لام ظاہر ہوا. والیتاما، لام ظاہر ہوا. والاقربین، لام ظاہر ہوا. مالقارعۃ، لام ظاہر ہوا. هم المفلحون، لام ظاہر ہوا. اذا الشمس، الف لام سائلنٹ ہوا. کان الناس، یہاں بھی الف لام سائلنٹ ہوا.
یقول الرسول، یقول الرسول، یہاں بھی الف لام حذف ہو گیا. جی. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہاں بھی الف اور لام حذف ہو گیا یعنی سائلنٹ ہو گیا. جی. سمجھ گئے؟ جی. انشاءاللہ پھر سبق سنتے ہیں کل یہ والا. ٹھیک ہے، امید ہے میرے سامعین اور ناظرین بھی اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھے تو آپ کمنٹ میں میرے آپ ضرور بتائیں، اور انشاءاللہ میں اس میں اپنے ڈسکرپشن میں نمبر دے دیتا ہوں، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ میں، تختی نمبر 16، جو کہ لام کب پر کیا جائے گا اور لفظ اللہ کا لام کب باریک کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ سے برائے کرم خدارہ گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اس کو آل پر ٹک مار دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچا کرے. اجازت دیں، تب تک کے لیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.